کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک باپ جسے اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت ہو اور پھر اسے حکم ملے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دے، اور وہ بیٹا جو نہ صرف اس بات کو قبول کرے بلکہ خود اپنے بابا کو حوصلہ دے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایمان و صبر اور اللہ کی رضا کی وہ عظیم داستان ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل اور تفصیلاً کہانی۔ وہ کون تھے؟ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے بچپن ہی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ صرف ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، بت محض پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اسے بڑے بت سے پوچھو اور اگر یہ بول سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کا جواب آیا، یہ تو بول نہیں سکتا، نہ ہی یہ بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو بتوں کو نہیں توڑ سکتا، نہ بول سکتا، تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ صرف اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، تم یہ سب شرک چھوڑ دو۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ قوم کے سرداروں، خاص طور پر بادشاہ نمرود نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حکم دیا کہ ابراہیم کو اس میں پھینک دیا جائے تاکہ سب کے لیے عبرت بن جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو میرے پروردگار نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بھی بن گئی۔ آپ بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سچ اور حق پر قائم رہنا چاہیے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط ایمان اور اللہ کی قدرت کا عظیم ثبوت ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام ایک عظیم اور صابر خاتون تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حضرت حاجرہ اصل میں مصر کی رہنے والی تھی۔ وہ نہایت نیک، صبر کرنے والی اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والی خاتون تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑے مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران جگہ مکہ میں چھوڑ کر جانے لگے۔ نہ وہاں پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان۔ حضرت حاجرہ نے
پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر ہاں کہا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، وقت گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا، ننھا اسماعیل پیاس سے رونے لگا۔ ایک ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت ہاجرہ دوڑی، پہاڑی صفا پر گئی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑی، ایسے 7 چکر لگائے۔ میرے اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کا صبر اور کوشش اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمین پر ضرب لگائی، جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ مبارک پانی آج بھی آب زمزم کے نام سے موجود ہے۔ اب آپ کو سناتی ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا اور باپ اور بیٹے کا مکالمہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے پورا کرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قربانی کا منظر دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان آیا، وصف سے ڈالے، اے ابراہیم، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کینکریاں ماری۔ پھر وہ مقام آیا جہاں قربانی دینی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کا دل کمزور نہ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی جب یہ بات سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ جب چھری کو پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مارتے ہیں تو پتھر 2 ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی۔ میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹایا اور چھری چلانے کا ارادہ کیا تو یہ لمحہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اپنے خلیل دوست کی اس عظیم قربانی کو قبول فرما لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اس وقت آسمان سے ایک دمبا میڑا بھیجا گیا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کی قربانی دی جائے۔ اللہ کا فرمان، اس موقع پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر فرمایا، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سورۃ الصفات
آیت نمبر 104 اور 105 میں اس کا واقعہ ملتا ہے۔ اور مزید فرمایا بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یہ یقیناً ایک کھلا امتحان تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنا خواب جو اللہ کا حکم تھا پر مکمل عمل کر دکھایا۔ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی دھمبا عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے ایک عظیم قربانی قبول فرمائی اور اس واقعے کو قیامت تک آنے والوں کے لیے یادگار بنا دیا۔ اس یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں؟ اللہ پر مکمل بھروسہ، ہر حال میں صبر، اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے اور اس کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔